الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه فله أجران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اسے اس میں دقت پیش آتی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے اس کو قرآن کریم کے الفاظ مشکل لگتے ہیں، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک تو اس کو قرآن کریم پڑھنے کا اجر ملے گا، اور ایک اس کو اس مشقت کا اجر ملے گا جو وہ قرآن کریم پڑھنے میں اٹھاتا ہے۔ ہم لوگ جن کو قرآن کریم کے الفاظ، اس کے حروف کی ادائیگی صحیح نہیں آتی، تھا ادا نہیں ہوتا ہم سے، عین صحیح ادا نہیں ہوتا، قاف صحیح ادا نہیں ہوتا ہم سے، ضاد صحیح ادا نہیں ہوتا، اور ہم اس پہ مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس ہمارے لیے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دوہرا اجر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 2 کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے جو سب سے پہلی چیز پڑھنی ہے وہ ہے لحن کی اقسام۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، یعنی تجوید کے قواعد کے خلاف اگر ہم کسی حرف کو پڑھتے ہیں تو وہ لحن ہوتا ہے، یعنی غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم تجوید کے قواعد کے خلاف کسی حرف کو پڑھیں گے تو ہم غلط پڑھیں گے، اس لیے لحن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطی۔ تو لحن کی دو اقسام ہیں، کون کون سی؟ ایک ہے لحن جلی اور ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہوتی ہے؟ جلی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے خفی کا مطلب ہے نا، خفی کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، خفی کا مطلب ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، تو اس کا الٹ ہے، اس کا اپوزٹ ہے جلی۔ جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہری، ٹھیک ہے، ظاہری غلطی، بڑی غلطی، اور خفی کا مطلب ہے چھپی ہوئی، پوشیدہ، چھوٹی غلطی۔ تو دو قسم کی غلطیاں، جب بھی کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو وہ دو قسم کی غلطیاں کر سکتا ہے، یا وہ لحن جلی کرے گا یا وہ لحن خفی کرے گا۔ تو لحن جلی جو ہے یہ بڑی غلطی ہے، اور یہ حرام ہے، یہ غلطی کرنا حرام ہے۔ یعنی اگر آپ کسی لفظ میں لحن جلی پڑھ رہے ہیں، لحن جلی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گویا قرآن کریم کا لفظ پڑھ ہی نہیں رہے، آپ کچھ اور لفظ پڑھ رہے ہیں، آپ حرام غلطی کریں گے۔ اور اگر آپ لحن خفی کر رہے ہیں، وہ تو یہ چھوٹی غلطی کر رہے ہیں، تو یہ غلطی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لحن جلی یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی سے یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس غلطی سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، ایک لفظ دوسرے لفظ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی کتنی اقسام ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کی کوئی 4-5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال دیکھیے، جیسے الحمد، الحمد کی جگہ ہم الحمد پڑھ دیں، تو ہم نے کیا کیا؟ الحمد، یہ جو ہا تھا اس کو ہم نے ہا سے بدل دیا۔ ہم اردو بولنے والے تو ہا اور ہا کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے، اور ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، کیونکہ ہا کی پروننسیشن ہمیں عموماً نہیں پتہ ہوتی زیادہ تر لوگوں کو۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے، ہم نے پورا لفظ ہی بدل دیا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں، حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف۔ حمد کا مطلب تعریف ہوتا ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے عام۔ اور حمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب ہوتا ہے ڈی ایکٹیویشن، کسی چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دینا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کسی زیرو چیز کو، اگر کسی زیرو چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے، یا یوں کہہ لیں اگر کسی زندہ چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو مار دیا جائے، اس کو موت آ جائے، ٹھیک ہے، تبھی وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔
تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ کے بجائے الحمدللہ، تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گویا ہم نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے، یہ ہا کا مخرج صحیح طرح ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا جائے، یعنی حرکات ہوتی ہیں نا، زبر زیر پیش، ہم زبر زیر پیش کو ختم کر دیں کسی لفظ کے اوپر سے، اگر زبر ہے تو اسے ساکن کر دیں، پیش ہے تو ساکن کر دیں، یا اگر سکون ہے تو اس کے اوپر حرکت لگا دیں۔ اس کی مثال دیکھیے، یہ ایک لفظ ہے خلق نا، خلق نا، ٹھیک ہے، اس کو ہم خلق نا کو ہم خلقنا پڑھ دیں، خلقنا، تو یہ ہم نے کیا کیا، ایک ساکن حرف جو قاف تھا، جو ساکن حرف تھا اس کو ہم نے متحرک بنا دیا۔ اس سے معنی میں کیا فرق پڑے گا؟ خلقنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تخلیق کیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں خلقنا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، بہترین انداز پہ پیدا کیا۔ تو ہم نے تخلیق کیا، خلقنا، ہم نے تخلیق کیا۔ اگر ہم اپنی زبان کی ہلکی سی جنبش سے قاف کے اوپر جو سکون ہے اسے ہم حرکت میں بدل دیتے ہیں، ہم خلقنا پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ اس کا یہ مطلب بن جائے گا اس نے ہمیں تخلیق کیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب بن جائے گا اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ تو گویا جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تخلیق کیا، وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا، گویا انسان نے اللہ کو تخلیق کیا۔ تو اس سے معنی میں کتنا بڑا فرق آ گیا، یعنی زمین اور آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے صرف ہر ایک حرکت کی جگہ پہ سکون لگا دینے سے یا ساکن کو متحرک بنا دینے سے۔ تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ ہم ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیں، یعنی کسی جگہ پہ اگر زبر پڑھنا تھا اس کی جگہ پیش پڑھ دیں، یا اس طرح ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دیں۔ تو ارائیتا، ارائیتا کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا؟ اس کو ہم ارائیتو پڑھ دیں تو اس کا کیا مطلب بن جائے گا؟ کیا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح لفظ بدل گیا، یہ ہمیں تو لفظ بدلا ہوا نہیں لگے گا، اردو بولنے والوں کو، اردو پڑھنے والوں کو یہ لفظ بدلا ہوا نہیں لگے گا، لیکن عربی بولنے والوں کے لیے ارائیتا ایک بالکل الگ لفظ ہے، اور ارائیتو یہ ایک بالکل الگ لفظ ہے۔ چوتھی قسم دیکھیے، کسی لفظ میں اضافہ کر دینا۔ لفظ میں اضافہ کیسے ہوگا؟ الذین، الذین کو الذینا پڑھ دینا، نون کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تو گویا آپ نے نون کے آگے الف کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ ایک الگ لفظ بن گیا، بلکہ الذینا کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہم نے پڑھ دیا۔ تو اس کی ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، اگر ہم قالا پڑھتے ہیں، لفظ قالا، اس کو ہم قالا پڑھ دیں، لام کو تھوڑا سا لمبا کر دیں، تو یہ جو کہ ہماری عادت ہے پاکستانی لوگوں کی، اردو بولنے والوں کی، جو اکثر الفاظ کو لمبا کر دیتے ہیں، قالا ربنا، اس طرح۔ تو قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قالا کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، کسی لفظ میں کمی کرنا، جیسے اضافہ کرنا غلط ہے، اسی طرح کمی کرنا بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ فَلْيَعْبُدُوا، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا کے بجائے ہم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پڑھ دیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹی غلطیاں نہیں ہیں، یہ لحن جلی ہیں،
اور یہ حرام قسم کی غلطیاں ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے، ایک جیسے الفاظ جن کو ہم ایک دوسرے سے رد و بدل کرتے رہتے ہیں، ہم قلبن کے بجائے کلبن کتنی دفعہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں؟ کلبن، ہم کل کہنا تو دل چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کلبن ہم کتا کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر قل کے بجائے ہم کل ہو اللہ احد کہہ دیں، کل ہو اللہ احد، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، کھاؤ، کلو، اب آپ نے سنا ہوگا کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تو یہ کلو کیا ہے؟ کھاؤ، اور قل کیا ہے؟ یہ ہے کہہ دو۔ تو یہ دو مختلف الفاظ ہیں، ہم ان کو ایک ہی جیسا پڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں لحن خفی کی طرف۔ لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ لحن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہے، اس سے حروف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ بدلتا تو نہیں ہے، اس کے معنی تو نہیں بدلتا، لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ لحن خفی سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، اس لیے یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، لحن خفی پہ، کیونکہ یہ امپارٹنٹ تو ضرور ہے لیکن کم سے کم لحن جلی سے زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے۔ اگر ہمیں حرام غلطیوں کا پتہ چل جائے ان 10 دنوں کے اندر اندر، ان سے بچنے کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو یہ ہمارے لیے ان 10 دن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ ادغام، اخفاء، اقلاب وغیرہ وغیرہ، یہ ہم پھر کسی کورس میں پڑھ لیں گے اس کو۔ اب ہم چلتے ہیں حرکات ثلاثہ کی طرف۔ حرکات آپ کو پتہ ہے حرکات کسے کہتے ہیں؟ تین حرکات کہتے ہیں اعراب کو، زبر زیر پیش کو، اور یہ تین ہوتی ہیں زبر، اس کو فتحہ کہا جاتا ہے عربی میں، فتحہ۔ اور فتحہ کا مطلب ہوتا ہے، فتحہ کی ڈیفینیشن ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے منہ کا اوپر کی طرف اٹھنا، آواز کا اوپر کی طرف اٹھنا، ہا، ہا، ٹھیک ہے، آواز اوپر اٹھ رہی ہے، ہا۔ اسی طرح زیر، زیر کو عربی میں کسرہ کہا جاتا ہے، کسرہ۔ اور زیر کا مطلب ہے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کو زیر کر دیا، اسے نیچے کر دیا، تو زیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز اور منہ کا نیچے کی طرف ہونا، بی، با زیر بی، ٹھیک ہے۔ تو پیش، تیسری حرکت ہے پیش۔ پیش کو عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے، ضمہ۔ اور اس کی ڈیفینیشن ہے ہونٹوں کا گول کرنا، پیش میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ با پیش، بو، بو، ہم جیسے آپ پڑھ کے اس کو دیکھ لیں، اگر آپ کے ہونٹ گول نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیش صحیح طرح ادا نہیں کر رہے۔ اگر آپ بو پڑھیں گے نا، بو، تو یہ ہونٹ گول نہیں ہوں گے، بو پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہو گے۔ اس پہ آگے بات کرتے ہیں۔ ان حرکات میں تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کون کون سی؟ ان حرکات کو ایک حرکت سے لمبا نہیں کرتے، ان حرکات کو ایک حرکت سے لمبا نہیں کرتے۔ ایک حرکت کی مقدار کیا ہے یہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ اور ان کو پڑھتے وقت جھٹکا نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جھٹکا کیسے دیں گے؟ مثال کے طور پہ با زبر با، با زبر با، یہ جھٹکا دیا ہے نا، اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ با زبر با، با زبر با، با زیر بی، اور با پیش بو، با بی بو۔ ہم اس کو با بی بو یوں نہیں پڑھ سکتے، اس کو جھٹکا نہیں دینا۔ اور اس کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول۔ معروف وہ لہجہ ہے جو عربوں کا لہجہ ہے، اور مجہول وہ لہجہ ہے جو غیر عربوں کا لہجہ ہے۔ اگر آپ کو غیر عربوں کے لہجے کی مثال دیکھنی ہو تو آپ پرانے بزرگوں کا قرآن پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ پرانے بزرگوں کا قرآن پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ اہدے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، اہدے، الحمدو۔ تو یہ دو جو ہے نا، دو، یہ مجہول لہجہ ہے۔ اور دو، دا پیش دو،
होंठों को सही तरह गोल करना और दू की का लफ्ज दू की आवाज निकालना, ये मारूफ लहजा है। इसी तरह इह दे नहीं, दे ये मजहूल लहजा है। और दी, दा जेर दी, इह दी, ये मारूफ लहजा है। तो मजहूल लहजे में इसको ना पढ़ना। ठीक है जी, ये तीन बातों का ख्याल हमें हरकत में रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि एक हरकत की मिकदार कितनी होती है, यानी कितनी मिकदार से ना हम उसको लंबा कर सकते हैं ना हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो किसी चीज किसी हर्फ को लंबा करना होता है ना, तो इसको हम कहते हैं इसको हम एक हरकत की मिकदार से नापते हैं। एक हरकत के बराबर लंबा करना है, दो के बराबर लंबा करना है, तीन के बराबर करना है, चार के बराबर करना है। ठीक है, कोई मद है, कोई मद छोटी होती है कोई बड़ी होती है, किस मद को कितनी हरकत के बराबर लंबा करना है। तो ये आगे ये इस्तलाह ये टर्म हम यूज़ करते रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरकत की मिकदार कितनी होती है। तो हरकत की मिकदार आइए देखते हैं। एक हरकत की मिकदार एक उंगली के खुलने के बराबर होती है। यानी आप अपनी मुट्ठी बंद करें और एक उंगली खोलें अपनी, तो एक उंगली खोलने में जितना वक्त लगता है ये एक हरकत की मिकदार है। ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो ये वीडियो देख लें। मिसाल के तौर पे बा जबर बा। ठीक है, बा जबर बा को इसको हम इतना लंबा करेंगे जितना एक उंगली के खुलने या उसके बंद होने में टाइम लगता है। तो इस वीडियो के मुताबिक आप देखें, बा जबर बा, बा जबर बा। ठीक है, बा, बा जबर बा, इतना लंबा इसको हमने करना है। कि अगर कोई कहे कहे कि दो हरकत की मिकदार कितनी होगी, दो हरकत की मिकदार दो उंगलियों के खुलने के बराबर होगी। जितना वक्त दो उंगलियों के खुलने में लगता है उतनी उतने वक्त में हमने वो हर्फ अदा करना है। वो बाद में आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, उसको फिर हम देखेंगे। तो इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आप इसको पढ़ें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। तो आप में से कौन इसको माइक पे पढ़ना चाहता है? इकराम भाई, आप इसको पढ़ें। पहले तो हमजा ज़बर आ है, फिर हमजा जेर ई, फिर हमजा पेश ऊ। ये आप इसको झटका दे रहे हैं, झटका नहीं देना इसको। हमजा जबर अ, आ और अ में फर्क है। अ, ई, ओ, इसमें फर्क है। अ, ई, ओ, आप अपने मुट्ठी बंद करें और एक उंगली खोलें और साथ आ पढ़ें। अ, फिर बंद करें और साथ ई पढ़ें, और खोलें और साथ ओ पढ़ें। कहा मुगल, आप पढ़ें। जी, बा जबर बा, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। ठीक है जी, इस तरह आप अपने आप खुद मज़ीद प्रैक्टिस आप खुद कर लीजिएगा। हरूफ तहज्जी जितने भी हैं उन सब को ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, इन हरकत को एक हरकत से लंबा करना ये लहन जली है। ठीक है, एक हरकत से दो हरकत के बराबर इनको लेके जाना ये लहन जली है, यानी बड़ी गलती है और हराम गलती है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हरकत जो हैं उसको, जो प्रैक्टिकल हमने सीखा है वो ये सीखा है कि हरकत को एक हरकत से लंबा नहीं करना, और उसको झटका नहीं देना। और तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है कि उसको मजहूल नहीं पढ़ना। तो आप में से जिसने भी पढ़ा है, अभी तक की मेरी परसेप्शन ये है कि आपका लहजा, आप में से किसी का भी लहजा मुझे मजहूल नहीं लगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का लहजा मजहूल हो तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है। बहरहाल नेक्स्ट देखेंगे। आज का आप आज की जो आपकी असाइनमेंट है, आपने सूरह फातिहा पढ़ के मुझे सुनानी है। वॉइस मैसेज मुझे भेजना है आपने पर्सनल में। ग्रुप में आप ना भेजिएगा, क्योंकि ग्रुप में फिर जब सारे भेजेंगे तो फिर मैं जब जवाब दूंगा फिर ग्रुप में मैसेजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप पर्सनल में मुझे भेजेंगे सूरह फातिहा, और इस पे आपने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है और वो है हरकत। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. यहाँ पे मेरा थोड़ा इहदी का जो लहजा था थोड़ा मजबूल हो गया. इहदी नहीं पढ़ना इसको, इह. ये जो अमजा की जेर है ये सही तरह इसको हमने पढ़ना है इहदी. ठीक है, इहदी नहीं होना चाहिए. इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन.